حضرات محترم، آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یار میرے پاس عمدہ مکان ہونا چاہیے، عالی شان مکان ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے پاس مکان ہو اس طرح دنیا میں کسی کے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے پاس گھر ہو اس طرح کسی کے پاس گھر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے پاس گاڑی ہو اس طرح کسی کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ میری جو گاڑی ہے، میرا جو مکان ہے، وہ سب سے بلند ہونا چاہیے، سب سے اچھا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہم عالی شان مکان تعمیر کراتے ہیں، عمدہ محل تعمیر کراتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے گھر تشریف لائے، گھر کو بارونق دیکھا تو خوش ہو گئے، خوشی کا اظہار فرمانے لگے، اور پھر اچانک سے رو دیے، رونے لگ گئے۔ روتے روتے اپنے مکان سے کہا، مکان اگر تجھے فنا نہ ہوتا، اگر تجھے فنا ہونا نہ ہوتا تو پھر میں تجھ سے خوش ہوتا، اگر تو باقی رہتا تب تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اگر دنیا کی رنگینی ختم نہ ہوتی اور مجھے قبر میں نہ جانا ہوتا تب میں دنیا سے خوش ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی۔ تو حضرات گرامی، یہ عالی شان مکان جسے آج ہم نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کے مکین ہمیں نکال کر قبر میں ڈال دیں گے۔ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہوگا تو یہی گھر والے جس کے لیے آج ہم نے عمدہ مکان بنایا ہے، آسائشیں جمع کی ہیں، جس میں ہم نے بجلی بھی لگوائی ہے، گیس بھی لگوایا ہے، جنریٹر بھی لگوایا ہے، یو پی ایس بھی لگوایا ہے، اسی گھر کے رہنے والے آپ کو اور مجھے نکال کر قبر کی طرف لے جائیں گے۔ جب ہمارا دنیا سے جانا ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے جلدی کرو، نماز جنازہ ادا کرو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ دور سے احباب آئے ہیں، کوئی دکان چھوڑ کے آیا ہے تو کوئی کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، کسی نے دفتر میں جانا ہے تو جلدی نماز جنازہ ادا کرو۔ تو گویا جب روح جسم سے نکل جائے گی تو تجھے اور مجھے ایک پل بھی مکان میں نہیں رکھا جائے گا۔ مکان جو ہم نے بڑی محنت سے مشقت سے بنایا، یہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہماری قبر میں جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہمارا نیک عمل ہوگا، جو ہم نے کیا ہوگا، وہ نمازیں ہوں گی جو ہم نے پڑھی ہوں گی، وہ صدقہ و خیرات ہوں گے جو ہم نے دیے ہوں گے، وہ روزے ہوں گے جو ہم نے رکھے ہوں گے، وہ اچھائیاں ہوں گی جو ہم نے کی ہوں گی۔ تو پھر یہ دنیا کی لالچ کیسی ہے؟ پھر اس دنیا میں مگن ہونا کیسا ہے؟ کیا آج تک کسی کے ساتھ اس کا سونا چاندی گیا ہے؟ ہرگز نہیں گیا۔ کسی کے ساتھ اس کا مال و دولت نہیں گیا۔ حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں احباب تو وہ بھی اتار لیتے ہیں، بلکہ لٹھے کا کفن پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارا سامان ہے، یہ تمہاری کمائی ہے جو تم نے کمائی ہے۔ تو حضرات گرامی، جب ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے تو پھر ہم دنیا میں کیوں لگے ہیں؟ دنیا کی کوشش کیوں کریں؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور دنیا کو اتنا وقت دیں جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے، جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے اس کو اتنا وقت دیں، اتنا کمائیں، اس سے زیادہ نہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے